اس طرح کی باتیں کہ جن کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، قرآن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، حدیث رسول کے بغیر ہمارا گزارا، مل کے بولیں، یاد رکھیے ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام اور ایمان اور دین اور شریعت کے دو مصدر ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسرا وہ نہیں اس کو مانتے تھے۔ ہمارے بعض احباب بھی غلطی کر جاتے ہیں، وہ نہیں اس کو مانتے تھے ہمارے بڑے، وہ فرماتے تھے قرآن الگ حدیث الگ مصدر، یہ نہیں ہے، شریعت کا مصدر کیا ہے؟ قرآن اور حدیث دونوں مل کر، دونوں حدیث پاک کی حجیت حضرت شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہماری جماعت کے پہلے ناظم اعلیٰ تھے جب پاکستان قائم ہوا، اور دوسرے امیر تھے سید محمد دو غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، کے بعد وہ امیر منتخب ہوئے، بطل حریت مفکر اسلام شیخ الاسلام مولانا سید محمد دو غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہماری جماعت کے بانی پاکستان میں اور پہلے امیر، ان کے بعد یہ امیر بنے، ان کے ساتھ ناظم اعلیٰ رہے۔ ان کی بہت شاندار کتاب حجیت حدیث، نبی پاک کی حدیث پاک پر اس کی حجیت کیا اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بہت ساری آیات قرآنی ایسی ہیں کہ جن کا معنی مطلب حدیث پاک کے بغیر سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام سے وہ غلطی نہیں، علماء سے پوچھو، جب اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ ہدایت والے وہی ہیں کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کبھی ظلم نہیں کیا، امیزش نہیں کی۔ تو صحابہ نے کہا ایونا لم یظلم نفسہ، کون ہے ہم میں سے جس نے کوئی غلطی نہ کی ہو؟ نبی پاک کو پتہ چلا تو فرمایا یہ ظلم نہیں جو تم نے سمجھا، یہ وہ ظلم ہے جو سورہ لقمان میں اللہ نے بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے السنت قاضیۃ علی القرآن، السنت قاضی، علماء بیٹھے محظوظ ہو رہے ہیں، السنت قاضیۃ علی القرآن، اور اس کا کیا معنی مطلب پھر کبھی بیان کریں گے۔ اور ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے ہمارے اسلاف کہ قرآن پاک اپنے مطالب کو واضح کرنے کے لیے سنت رسول کا محتاج ہے، حدیث رسول کا محتاج ہے، لیکن حدیث پاک قرآن کی اتنی محتاج نہیں ہے، کیونکہ حدیث تو خود بیان کرنے والی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ پہ ایک ذکر وہ نازل کیا جس کا مقصد یہ لے تو بینہ، تاکہ آپ اس ذکر سے بیان کریں۔ کس کو بیان کریں؟ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو میرے بندوں پہ ہم نے قرآن کی شکل میں نازل فرما دیا۔ ایک قرآن نازل کیا، ایک قرآن کے معنی کو واضح کرنے کے لیے حدیث پاک اللہ فرماتے وہ بھی ہم نے نازل فرمائی۔ تو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں کتاب و سنت کا صحیح طالب علم اور اس پہ عمل کرنے والا، آگے اس کی نشر و اشاعت کرنے والا بنائے۔ اللہ اس مسجد کو، حضرت حافظ صاحب کو، میں ان کے ساتھیوں کو، گلشن معظم کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس مسجد کو قائم بھی کیا، نام بھی بڑا پاکیزہ رکھا، حسنین بن علی۔ کیا نام ہے؟ مل کے بولیں، حسنین، حسن و حسین کیا تثنیہ ہے؟ حسن حسین کو جب ہم جمع تثنیہ کرتے ہیں، ان کا دونوں کو جوڑتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ حسنین کریمین ابن علی۔ ہم نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم وہ اہل حدیث اور اہل سنت ہیں جو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں، وہ رسول اللہ کے تلامذہ اور رفقاء اور جانثار ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور ہم نبی پاک کی محبت کی وجہ سے آپ کے داماد، آپ کے چچا زاد بھائی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں اور آپ کے نواسوں سے محبت کرتے ہیں، اور اس لیے کہ یہ صحابہ بھی ہیں، حضرت علی صحابی بھی ہیں، امام حسن صحابی بھی ہیں، اور حضرت حسین
مل کے بول رہے ہیں، اور صحابی بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اہل بیت بھی ہیں۔ سمجھ آئی آپ کو؟ اللہ نے صحابہ کی جو شان قرآن میں بیان فرمائی ہے، ان آیات بینات میں جناب صدیق اکبر سے شروع ہو جائیں آخری صحابی تک، سارے صحابہ اس کا مصداق ہیں، اور حضرت علی بھی شامل ہیں، حسن و حسین شامل ہیں، اور اہل بیت میری ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ شامل ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا شامل ہیں، حفصہ و خدیجہ شامل ہیں، میمونہ زینب شامل ہیں، یہ ساری ہماری مائیں اس میں شامل ہیں۔ اور پھر یہ صحابہ بھی ہیں، اور صحابہ ہونے کے ساتھ ساتھ اہل بیت بھی ہیں۔ اللہ نے بطور صحابہ بھی ان کی شان بیان کی، بطور اہل بیت بھی شان بیان کی۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان سے محبت کے اظہار کریں۔ وہ کیا انداز ہے؟ تقریر کریں، ان کا ذکر کریں، لکھیں، آپ ان کی شان بیان کریں۔ ہمارے محدثین نے جیسے لکھا، امام بخاری نے ابواب باندھے ہیں، امام بخاری نے ان کے فضائل کے ابواب، مناقب کے ابواب، امام مسلم نے ان کے فضائل و مناقب کے ابواب، امام ترمذی نے، امام نسائی، سارے ائمہ محدثین نے لکھا ان کی محبت پر جو احادیث تھیں۔ تو یہ ہمارا، اور پھر اسی طرح جیسے ابھی حافظ صاحب نے گلشن معظم کی انتظامیہ نے اس کا نام رکھا ہے حسنین بن علی، اس طرح ہم اپنے مدارس اور جامعات کے نام بھی رکھیں، اپنے بچوں کے نام بھی رکھیں، اس لیے کہ امام حسن کا نام حسن کس نے رکھا؟ اونچی بولو۔ حسین کا نام حسین کس نے رکھا ہے؟ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت لے کر آئے ہیں اپنی کتاب میں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی فرماتے ہیں مجھے بلایا نبی پاک نے، اور مجھے فرمایا کہ تو نے اپنے بڑے بیٹے کا نام حمزہ رکھا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے حضرت حمزہ اپنے چچا جان سید الشہداء کے نام پہ ان کا نام حمزہ رکھا۔ دوسرا بیٹا اللہ نے دیا تو میں نے اس کا نام اس کے چچا اپنے بھائی جعفر طیار کے نام پہ رکھا۔ میرے آقا نے مجھے بلا کر فرمایا امرت ان اغیر اسم ہذین، میں دونوں کے نام بدلنے لگا ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے اس کا۔ امام ابن اسیر، ہمارے امام ابن اسیر اسد الغابہ، اس میں ارشاد فرماتے ہیں حجب اللہ ہذین الاسمین، اللہ نے حسن و حسین، حالانکہ عربی نام تھے لیکن پوری تاریخ عرب میں کسی عربی کو یہ نام نہیں رکھنے دیے۔ حجب اللہ کا معنی ہوتا ہے پردہ ڈال کے رکھا، چھپا کے رکھا، حجاب ڈال کے رکھا۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے یہ نام رکھوائے تو اپنے محبوب کی زبان وحی سے، زبان اطہر سے، زبان نبوت سے ان کے بیٹوں کے نام رکھوائے۔ نبی پاک کے حالانکہ وہ نواسے ہیں، امام ابن کثیر کہتے ہیں ابنائے ہیں، ان کے جو بیٹے فرزند تھے ان کے نام رکھوائے۔ بڑے بیٹے کا نام حسن رکھوایا، دوسرے بیٹے کا نام حسین رکھوایا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ صاحب آپ کو، آپ نے دنیا کو ایک اچھا پیغام دیا ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہمارے اکابرین ان سے محبت کرتے تھے، ہم ان محدثین کے ماننے والے، اللہ قسم جو ان سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ ابو ہریرہ کے ماننے والے، حضرت ابو ہریرہ ایک دن سبق پڑھا رہے تھے، سبق، سامنے سے امام حسین گزرے تو سبق چھوڑ کے ان کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ حضرت حسین کو روک کر فرمایا میری بات سنیے، ذرا قمیض اونچی کیجیے۔ ان کے اصرار پر انہوں نے قمیض کرتا اوپر کیا تو ان کے یہاں پہ چومنا شروع کر دیا پیٹ کو۔ حضرت حسین نے مسکرا کے فرمایا ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے؟ فرمایا میں نے نبی پاک کو اپنی آنکھوں سے یہاں تمہیں چومتے دیکھا تھا۔ ہم ان کے ماننے والے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں مدینے میں رہ نہ سکے، دمشق چلے گئے کہ یہاں رہ کے میں زیادہ اداس ہوتا ہوں۔ وہاں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کتاب صفت و صفا، اس کے اندر وہ لکھتے نبی پاک کی زیارت ہوئی خواب میں، آپ فرماتے ما انا لک ان تزورنا ما ذی جفت یا بلال، ما انا لک ان تزورنا بلال، یار یہ تیری کیا بے نیازی اور بے رخی ہے، ہمیں چھوڑ کے یہاں آگے ہو دمشق میں، ابھی تیرا دل نہیں چاہا کہ تو واپس ہمارے پاس آ کے ہمیں ہماری زیارت کرے؟ حضرت بلال کی آنکھ کھل گئی، محسوس کیا نبی پاک مجھے مدینے میں یاد کر رہے ہیں۔ وہاں سے سواری پکڑی، دیوانوں کی طرح آئے بغیر کسی سٹاپ کیے، اس دور میں سفر جیسے ہوتا تھا ویسے سفر کیا سواری پر،
آئے مدینہ میں داخل ہوئے، فجا بلال جا بلال، پورے مدینے میں دھوم مچ گئی، بلال آ گئے بلال آ گئے۔ اور اگلے الفاظ ہیں فجعل بلال لا یلتفت الی احد، فجعل بلال لا یلتفت الی احد، بلال کی حالت یہ تھی وہ کسی کو دیکھتے ہی نہیں تھے۔ کوئی ادھر سے کہہ رہا ہے بلال بلال، بلال نے کسی کو دیکھا، سیدھے مشت نبوی میں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر پہ حاضر ہوئے۔ اس موقع پہ حسن و حسین بھی آ گئے۔ جب ان کو دیکھا نا تو روایت کے الفاظ ہیں ضمہما وقبلہما، حضرت بلال ان کی خوشبو پا کرنا حسن و حسین کو چمٹ گئے، مدینے میں آ کے سب سے پہلے ان کے ساتھ سینے سے سینہ لگایا اور ان کو چومنے لگے، چومتے رہے۔ حسنین کریمین نے دونوں نے کہا چاچا جان ہمارا دل یہ چاہتا ہے، نشتہی، دل میں یہ خواہش ہے، ان تعزن لنا، آپ نماز فجر کہیں، اذان فجر کہیں ہماری خاطر۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے قسم اٹھائی تھی لا اذن لاحد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے بعد میں کسی کے لیے اذان نہیں کہوں گا، لیکن آپ کی بات ٹال نہیں سکتا۔ صبح پھر نماز حضرت بلال چڑھ گئے چھت پر، اذان کی آواز بلند ہوئی، کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام ابن جوزی روایت میں درج کرتے ہیں ارتجت المدینہ، پورا مدینہ لرز اٹھا۔ آپ نے کہا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، زادت رجتھا، اس کے لرزنے میں اور اضافہ ہو گیا۔ کہتے جب آئے نا اشہد ان محمد الرسول اللہ پر، حتی النساء خرجن من خدورہن، مرد تو مرد، عورتیں اپنے گھروں سے نکل کے سڑکوں پہ آ گئیں، پردے اوڑے ہوئے تھے، چادریں چہروں پہ کھینچی ہوئی تھی اور رو رہی تھی۔ کہتے مدینے میں فجر کے ٹائم اس دن سے پہلے کبھی کسی نے ایسے رونا نہیں دیکھا تھا، مرد بھی رو رہے تھے، خواتین بھی رو رہی تھی کہ رسول اللہ کے دور کی اذان ان سب کو یاد آ گئی کہ نبی پاک کے دور میں اذان بلال ایسے کہتے تھے۔ لیکن بلال کے اس رویے نے، بلال حبشی کے اس عمل نے، جو صحابہ کو ماننے والے ہم لوگ ہیں، یہ سبق دے دیا کہ صحابہ حسن حسین سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ ہم اس مشن کو کبھی بھی انشاءاللہ سرد نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ان کا نام زندہ رکھیں گے، اپنے بچوں کے نام رکھیں گے، حسن رکھیں گے، حسین رکھیں گے، علی رکھیں گے، حیدر رکھیں گے، فاطمہ اور امہات المومنین کے ناموں پر، نبی پاک کے بیٹے ابراہیم کے نام پر، آپ کی بیٹیوں کے ناموں پہ نام رکھیں گے۔ یہ رسول اللہ کے پسندیدہ نام ہے، رسول اللہ نے یہ نام رکھے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کافی آپ کا ٹائم لے لیا، بس آخر میں حافظ نظام الدین صاحب، ان کے صاحبزادے، میرے بھتیجے ماشاءاللہ جو باہر سعودی عرب سے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، میں ان سب سے، علماء سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں پاکستان میں، ان کا کچھ تقاضا ہے۔ ہمارے دشمن یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک جنگ ہمارے اوپر مسلط کر دی ہے۔ میں جب مدینہ یونیورسٹی کے آخری سال میں پڑھ رہا تھا تو اس دور میں ہم نے پڑھا تھا الغزو الفکری، کہ ایک دور آنے والا ہے جس میں فکری جنگ کا دور ہوگا، اور آج کل ہماری اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں 5th جنریشن وار۔ اس وار سے، اس جنگ سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ فکری جنگ کا دور ہے اور یہ میڈیا کا دور ہے، میڈیا کی جنگ ہے۔ میڈیا کے اوپر بھی میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں غیروں کے، میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں۔ زبان میری ہے بات ان کی، زبان میری ہے بات ان کی، میں انہی کی محفل سجا رہا ہوں۔ چراغ میرا ہے رات ان کی، سرزمین پاکستان کی، وسائل پاکستان کے، اور یہ بے شرم کام ایجنٹ بن کے دوسروں کا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کی ساری ایجنٹی کو پیوند خاک کر کے چھوڑیں گے، ان کی ایسی کی تیسی کر کے چھوڑیں گے۔ یہ پاکستان ہمارا گھر ہے، ہماری ریاست ہے، ہمارا وطن ہے، ہمارا دیس ہے۔ ہم اس کے مفادات سے کسی کو نہیں کھیلنے دیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر، یہ جو پاکستان کی قوم ہے نا، یہ کوئی عام قوم نہیں ہے۔ میں جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا 127 ملکوں کے طلباء، کتنے ملکوں کے؟ 127 ملکوں کے طلباء تھے میرے کلاس فیلو، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں پوری دنیا میں گھوم پھر کے جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، پاکستانی قوم سے پیاری قوم، اللہ رسول سے محبت کرنے والی قوم، اپنے وطن پر جان قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والی قوم میں نے کہیں اور نہیں دیکھی۔ آپ جیسی قوم کہیں نہیں ہے۔
چیچا وطنی تو کنا دور ہے میاں چنو اور نال ہی ہے نا. تو اتھے ایک مزدور دا پتر, ہماری قوم کی صلاحیتیں دیکھیں, ایک مزدور کا بیٹا ارشد ندیم, وہ لکڑی سٹ کے تے راتی انہیں الحمدللہ انڈیا دے ایڈی مہارت والا جن کو 100 دے کنے سی وہ پریکٹس کرن دے نیزے تے اندے کو ایک نیزہ بھی نہیں سی, انہوں ایک نیزہ بھی اس انڈیا دے بندے نے دیتا ہے ادھارا. تے کل اللہ پاک نے انہوں اولمپس کھیلاں دے وچ نا گولڈ میڈل حاصل کروا دیتے. سب تو لمبا انہیں سٹیا نیزہ تقریباً 93 میٹر. کنے میٹر؟ 93 میٹر, منہ نہ کہنا ہے, 93 میٹر سٹیا نہ رہتی. یہ وہ قوم ہے دنیا میں سب سے زیادہ بہترین قوم آپ ہیں, اور دنیا کی بہترین فوج آپ کے پاس ہے. میں نے خود ایم فل اور پی ایچ ڈی جس یونیورسٹی میں کی ہے نا, وہ فوج کی یونیورسٹی ہے. تو اسی کہتے ہیں فوج کھا گئی پیسہ. میں اللہ دی قسم جس یونیورسٹی خود ایم فل کیتا ہے, پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کیتی ہے, وہ فوج دی سی. فوج سانوں پڑھانے بھی ہے, علم بھی دین ڈی. اے توڑا بھتیجا میرا بیٹا ڈاکٹر سی اسامہ بخاری, اللہ اس کو جزائے خیر دے, البدر فاؤنڈیشن کا صدر ہے. یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے نمبر یونیورسٹی سے, وہ بھی فوج کی یونیورسٹی اسلام آباد میں, میری یونیورسٹی لاہور میں گیریزا یونیورسٹی. تو یہ افواج پاکستان نے اتنی خدمت پاکستان کی. اور ابھی الحمدللہ ہمارے جس طرح سرحدوں کی حفاظت کر رہے تھے نا, اب سوشل میڈیا کے اوپر دشمن نے سازش کی. ایک محرم کے مہینے میں, صرف محرم کے مہینے میں شیعہ سنی لڑائی پیدا کرنے کے لیے, اس قوم کے اندر نفرت پیدا کرنے کے لیے, فرقہ واریت پیدا کرنے کے لیے 10 ارب ڈالر. کتنے ارب؟ یاد کرو, 10 ارب ڈالر انہوں نے اس پہ خرچ کیا ہے. وہ جو ہوتے ہیں نا ویوز زیادہ ہو گئے جی, تو انہوں انہیں پیسے ملنے نے. کدی غور کیتا ہے تو اب میں اچھی گلاں کر رہے نا اتحاد امت دیاں, اے چڑھائیے سوشل میڈیا تے 6 مہینے بعد ویکھیا جو انہوں نے کہنا ہے اینو 500 بندے نے صرف ویکھیا ہے. پاواں میں انہوں لکھاں نے ویکھیا, الحمدللہ ویندے نے لو لکھاں, لیکن ہمیں کہیں گے اتحاد امت کی وجہ سے اینو 500 بندے نے ویکھیا. تے جے میں ایتھے ہی بیٹھا ہوں کہاں نا کہ فلانا مسلک جڑا نا مسلماناں دا وہ دائرہ اسلام جو باہر ہے, تے فلانا بھی باہر ہے, تے وہ بھی باہر ہے, کوئی میں ایسی لڑائی کی اور فتنے کی اور غلط بات کروں تو 6 مہینے تو بہت دور کی بات. شاموں پہلے سوشل میڈیا ہوتے آئے گا کہ انہوں 3 لاکھ بندے نے ویکھ لیا, عشاء تک 5 لاکھ بندہ ہو گیا, فجر تک 10 لاکھ ہو گیا ہے. تو میں نے کل انہیں بھیج رہے انہیں ڈالر لو جی, تو انہیں ڈالر لو تو ہو رہے جی گلاں کرو, پرسوں تو ہو رہے انہیں ڈالر آن گے. اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی. علامہ اقبال نے ایسے رزق کے بارے میں فرمایا تھا نا, اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. وہ فلانا تے فلانا سی سارے دے منہ پنے نے, انہاں دے اڑے فرقہ واریت پھیلان والے نے, سب دے منہ توڑتے اللہ دے فضل و کرم دینا. انشاءاللہ ہم کسی کو پاکستان میں انتشار پیدا نہیں کرنے دیں گے جو امت میں نفرت پیدا. دیکھیں اہل حدیث میرا مسلک ہے. اب میرے جو بھائی دوسرے یہاں پہ رہتے ہیں اہل سنت, دیوبند ہیں چاہے بریلوی ہیں, اہل تشیع ہیں, ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ مجھے یہ مسجد نہ بنانے دیں. کیوں جناب؟ یہ میرا حق ہے کہ نہیں کہ میں مسجد اپنی بناواں, میں اپنی سے گل کراں پہ کہ میں اپنا آواز کراں؟ یہ میرا حق ہے کہ نہیں؟ میں ہاتھ سینے دے بننے نے, اچھی آمین کہنی, رفع دھیان کرنی, تو کسی نے حق ہے کہ میں نے روکے؟ اچھی بولو یار. اچھا تو یہ سارے دیوبندی بھرا نے, تو اسی اہل حدیث ہو کے سوچئے انہوں نے بھی حق ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے بھی حق ہے, وہ بھی اس ملک کے رہن والے نے. جڑے اتھے سارے بریلوی بھائی رہندے نے انہوں نے حق ہے کہ نہیں ہے؟ اچھی بولو. حق ہے. شیعوں کا حق ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ تو پھر سب کلمہ گو ہیں جو یہاں پہ کرسچن اور عیسائی رہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریاست تھی, نجران کے علماء سے پوچھ رہے, نجران کے عیسائی آئے, اور اتنا بڑا وہ علاقہ تھا عیسائیوں کو اس دور میں کہ ان کا جو چرچ تھا نا, گرجا گھر, امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں لکھتے ہیں, وہ اتنا بڑا تھا کہ وہ سالانہ جو اجتماع کرتے تھے نا,
وہ گرجے کی چھت کے نیچے نیچے 5 لاکھ عیسائی اکٹھے ہوتے تھے، اتنا بڑا چرچ تھا وہ۔ تو نبی پاک نے انہوں نے کی حکم دیتا سی جا کے ٹھاؤ اپنا گرجا، جے تسی میری ریاست چ رہنا تو پھر گرجے ٹھا دو اپنے۔ اور فرمایا نہیں، ہم تم سے کوئی ٹیکس نہیں لیں گے، جاؤ سارے ٹیکس فری۔ حضرت ابو صدیق کا دور آیا، جاؤ جا کر وہ خطیب ہند ہمارے اہل حدیث بزرگ تھے مولانا عبدالرؤف جھنڈا نگری رحمۃ اللہ علیہ، مجھے اللہ نے یہ اعزاز بخشا، میں ایک دفعہ ان کی دعوت پہ نیپال گیا، جھنڈا نگر سراج العلوم جو ان کا ادارہ تھا جامعہ سراج العلوم، وہاں میں نے ان کی موجودگی میں 2 گھنٹے تقریر کی۔ پھر میں ان کے ساتھ شارجہ میں، دبئی میں، ام القویر، راس الخیمہ اس سفر پہ گیا، تو ان کی کتاب ہے خلافت راشدہ کے حوالے سے کہ غیر مسلموں کے ساتھ خلفائے راشدین نے کیا سلوک کیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ خلافت راشدہ میں خلفائے راشدین نے گرجا گھروں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے جاگیریں ان کو عطا کر دی، زمینیں وقف کر دی کہ یہ جاگیر، یہ زمین فلاں گرجے کے لیے، فلاں گرجے کے لیے، یہ ہمیں پیغام دیا گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہمارا ملک ہے مشترکہ، سب کا، یہ سب کا سانجھا گھر ہے، ہم نے اس گھر میں سب نے رہنا ہے۔ اب آپ اہل حدیث ہیں، میں سہیوال شہر میں رہتا ہوں اور میں عید اپنی مسجد میں نہیں پڑھاتا، میں نبی پاک کی سنت سمجھ کے عید جا کر چمنزار باغ میں پڑھاتا ہوں۔ اب وہ چمنزار باغ ہمارا خریدا ہوا نہیں ہے، وہ اہل حدیثوں کا نہیں ہے، وہ پورے شہر کا ہے، جتنا اس میں میرا حق ہے، دیوبندی کا بھی حق ہے، بریلوی کا بھی حق ہے، شیعہ کا حق ہے، تاکہ وہاں رہنے والا جو پاکستانی عیسائی اس کا بھی حق ہے۔ لیکن مجھے کبھی کسی نے نہیں روکا، اگر کوئی روکے تو وہ ٹھیک ہوگا، غلط ہوگا نا، وہ مجھے میرے حق سے روک رہا ہے۔ اب کل کو اسی چمنزار گراؤنڈ میں کوئی دیوبندی اپنی کانفرنس کرنا چاہے تو مجھے روکنا چاہیے اس کو، کیوں جناب؟ کوئی بریلوی کرے تو مجھے روکنا چاہیے، کوئی شیعہ کرے تو روکنا چاہیے، بھئی سب کو آ کے میری مسجد کے سامنے سے 12 ربیع الاول کو جلوس نکلتے ہیں، میں نے کبھی نہیں روکا کہ یہ سڑکیں سب کے مشترکہ ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں، ان کا مسلک ہے، وہ جس کو دین سمجھتے ہیں یہ ان کا حق ہے، وہ لے کے جائیں۔ حتیٰ کہ وہ کربلا روڈ ہے میرا جو ہے نا مسجد، کربلا روڈ کہلاتی وہ، وہاں سے جتنے شیعہ کے جلوس وہاں سے نکلتے ہیں، ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں روکا کہ وہ پاکستانی ہیں، ان کا حق ہے، وہ جائیں، جس کو مذہب سمجھتے ہیں وہ کرے اپنا کام۔ یہ جذبہ ہم نے پورے پاکستان میں انشاءاللہ پھیلانا ہے، کہہ دیں انشاءاللہ سب ہم پاکستانی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا کہ میں جو کچھ کر کے لے گیا ہوں اللہ کے ہاں وہ کتنا اچھا تھا، کیا غلطی تھی، یہ میرے اللہ کے ساتھ معاملے ہیں، یہ میرا اور آپ کے اختیار نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے جنت اور جہنم کے فیصلے کریں، یہ فیصلے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ ہم نے ایک دوسرے کے احترام کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے۔ حضرت علی المرضی، آخری بات، حضرت علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ان کے ساتھی اور کہا جو فلاں 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 آپ کے باغی بنے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ تو آپ نے فتویٰ پتہ کیا دیا؟ فرماتے ہیں ہم اخواننا، ہم اخواننا قد بغوا علینا، بے شک ہمارے باغی ہیں مگر دین کے لحاظ سے ہمارے بھائی ہیں، دین کے اعتبار سے ہمارے بھائی ہیں۔ خدا را اللہ قسم دشمن یہ چاہتا ہے کہ تم شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، ان فرقوں میں یہ تو فرقے ہے ہی نہیں تھے نا، ہمارے رویوں نے کوئی فرقہ بنا دیا۔ وہ جناب ایک بہت بڑے سکالر ہیں سوشل میڈیا کے، ٹی وی پہ ایک دن میرے سامنے آ گئے تو کہنے لگے یہ فرقے، اہل حدیث بھی فرقہ ہے۔ میں نے کہا یہ جھوٹ ہے، ہم اہل حدیث اہل سنت فرقے، حنفی ہونا فرقہ، مالکی ہونا فرقہ، تم بھی سمجھ لو مالکی ہونا فرقہ، حنبلی ہونا فرقہ، یہ نہیں ہے فرقے، یہ مسالک ہیں، مقاصد فکر ہیں۔ فرقہ پتہ کب بنتا ہے؟ جب اصول دین سے کسی اصل سے انحراف ہو جائے۔ مثال کے طور پہ نمازیں کتنی ہیں؟ تو کوئی فرقہ ایسا پیدا ہوئے وقت کہ نمازاں 2 نے، نمازاں 3 نے، نمازاں 4 نے، یا نمازاں 6 نے، تو یہ فرقہ ہوگا کہ اس نے اسلام کے ایک اصل سے وہ ہٹ گیا۔ اب رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض ہیں، ایک فرقہ پیدا ہو گئے جناب نہیں رمضان کو ضروری نہیں،
محرم کے روزے فرض کر لو، ربیع الاول کے روزے فرض کر لو، یا وہ کہہ کہ پورے مہینے کے نہیں آدھے مہینے کے یا 2 مہینوں کے فرض ہیں، یہ فرقہ ہوگا۔ حج بیت اللہ میں ہوتا ہے، ذوالحجہ میں ہوتا ہے، وہ مہینہ بدل لے، جگہ بدل لے، یہ فرقہ ہوگا۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں منہ کدھر کرتے ہیں؟ استقبال قبلہ بیت اللہ کی جانب، اور جب بیت اللہ کی جانب کوئی بندہ منہ نہ کرے، کسی طرح اور طرف کر لے تو یہ فرقہ ہوگا۔ نبی پاک نے فرمایا آخری حدیث، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، کیوں علماء ایسے ہی؟ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو منا۔ اور بھائی جو ہماری نمازیں پڑھتا ہو، یعنی 5 نمازوں کا قائل ہو، اس نے تعداد بڑھائی گھٹائی نہ ہو، نماز ہماری والی پڑھتا ہو اور ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ سمجھتا ہو۔ ہم نے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا تھا کہ لا نکفر احدا من اہل القبلہ، جو اہل قبلہ ہوتا ہے اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، اس کا کفر ہے نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ وہ حدیث پاک نہیں ہے، حضرت اسامہ والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تلوار چکی تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد اللہ، کلمہ پڑھ، انہوں نے تو لا تھی۔ علماء سے پوچھو، نبی پاک کو خود ہی بتا دیا آ کر کہ فلاں میری تلوار کی زد پہ آیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ فرمایا میں نے اس کی گردن اتار دی۔ فرمایا کیوں؟ اس نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا۔ کہتے جی اس نے اوپر سے پڑھا تھا۔ صحابی کہہ رہا ہے میں اور آپ سب مل جائیں نا، یہ 1400 سال کے جتنے اہل علم سب مل جائیں، اللہ کی قسم اسامہ بن زید کی خاک پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے حضرت اسامہ سے فرمایا جو نبی پاک کے تربیت یافتہ، رسول اللہ کے بہت پیارے، نبی پاک کو بہت پسند، گود میں بیٹھے نبی پاک، آپ فرماتے ہیں حل شککتا صدرہ، اوپر سے پڑھا، تم نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا؟ تم نے دل چیرا تھا اس کا؟ یہ اس کی بات، اس کے بارے میں آپ نے فرمائی کہ جس نے بظاہر تلوار سے ڈرتے ہوئے کلمہ پڑھا، تو جس نے تلوار کے ڈر کے بغیر کلمہ پڑھا ہو، اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی، ایک روزہ بھی نہیں رکھا تھا، حج بھی نہیں کیا تھا، اور جن لوگوں نے کلمہ بھی پڑھا ہو بغیر تلوار کے، روزے بھی پتہ نہیں کتنے رکھے ہوں، کتنی نمازیں پڑھی ہوں، حج کیے ہوں، میں اور آپ ان کے بارے میں کوئی فتویٰ دے دیں، وہ ہمارے بارے میں فتویٰ دے دیں، تو پھر قیامت کے دن اے گل ہوئے کہ نہیں ہوئے گی، تو نے سینہ چیریا سی، تو نے دل ویکھ لیا سی پہلے، اور پتہ نہیں کیا اللہ کا ساتھ معاملہ دل کا ہے۔ اللہ کی قسم، میرے والد صاحب کی ایک مثال سنایا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بندہ، پرانے دور کی باتیں، جب لوگ اپنے اونٹوں پہ سفر کرتے تھے یا گھوڑوں کے کھچروں پہ سفر کرتے تھے، تو وہ راستے میں گزرا، اس نے دیکھا ایک درخت اکیلا تنہا راستے میں، جس کا سایہ تھا تھوڑا سا، تو اس نے وہاں پر محسوس کیا کہ اگر وہ اپنا جانور بھی ساتھ باندھے گا تو جانور اس کو آرام نہیں کرنے دے گا۔ اس نے تھوڑا سا فاصلے پر نا ایک چھوٹا اور درخت تھا، اس کے نیچے تھوڑا سایہ تھا، وہاں ایک قلعہ لگا دیا کہ یہاں آنے والا اس قلعے کے ساتھ اپنا جانور باندھ دے گا اور وہاں اپنے آپ وہ آرام کر لے گا۔ تو آپ مجھے یہ بتلائیں اس کی نیت اچھی تھی یا بری تھی؟ اچھی بولو نا، اچھی تھی۔ مجھے ایک مولوی نے کہا کہ ان الحق کا واحد لا یتعدد، حق تو ایک ہوتا ہے نا، متعدد نہیں ہوتا، حق ایک ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا اصل میں نظر کا مسئلہ ہے نا، آپ کی نظر جو ہے کسی اور جگہ اٹک گئی ہے، واقعی حق ایک ہوتا ہے۔ میں نے اس کو یہ مثال دی، میرے والد صاحب سنایا کرتے، میں نے کہا کہ اس نے قلعہ لگایا، اس کو ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیوں جناب اچھی بولو؟ کوئی مہینہ لنگیا، 2 مہینے لنگے، کوئی اور بندہ اتھو ہے، انہیں سوچا یہ آ رہے تھے قلعہ لگے، کسی ٹھڈا وجے گا، کوئی ڈگ پے گا بندہ، سٹ لگ جائے گی، انہوں نہیں پتا قلعہ لایا کہ انہیں تو انہیں نیت کی سی، انہیں مقصد کی سی، تو انہیں سوچ کے نا بھی ٹھڈے تو بچ جائے گا، سٹ تو بچ جائے گا بندہ، تو انہیں قلعہ پڑھ دیتا سی۔ انہوں ثواب ہوئے کہ نہیں ہوئے گا؟
یہ چیچا بدنی والے عجیب لوگ ہیں، قلعہ لان والے نے سواب دیتی جاندے تے پٹن والے دیتی جاندے۔ میں نے کہا انہوں حق تھے ایک کے متعدد ہے، یہ تھے انہوں حق ایک ہے یا ایک سے زیادہ نہیں۔ میں نے کہا کہ بظاہر عمل ان کے الگ الگ تھے، لیکن حق یہاں ایک ہی تھا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ۔ وہ پہلے نے بھی خدمت خلق کے جذبے سے لگایا کہ اللہ کی مخلوق کو نفع ہوگا۔ جو دوسرا تھا نا اکھاڑنے والا، اس کا جذبہ بھی مخلوق کی خدمت کا تھا۔ اس لیے بظاہر بعض اوقات چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اب علماء سے پوچھو، جب امام شافعی نماز پڑھتے تھے تو وہ رفع الیدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کیوں علماء؟ امام شافعی رفع الیدین نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے، وہ رفع الیدین کرتے تھے، رکوع میں جاتے بھی رفع الیدین، اٹھتے بھی رفع الیدین۔ گل سمجھ آئی؟ امام بخاری اس طرح کرتے تھے، سید عبد القادر جیلانی بھی ایسے ہی پڑھتے تھے۔ یہ کیوں پڑھتے تھے؟ وہ دیانتداری سے یہ سمجھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ جب نماز پڑھتے تھے نا، وہ رکوع میں جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ وہ رفع الیدین اونچی بولو نہیں کرتے تھے۔ تے ہن ایتھے اسی کی کہاں گے؟ امام ابو حنیفہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے گے، بڑی وڈی ہستی نے، بہت بڑی شخصیت۔ امام مالک نے ان کی تعریف کی۔ امام مالک جیسے امام مدینہ، محدث مدینہ، انہوں نے ان کی تعریف کی۔ وہ اور بھی بہت سارے ائمہ تھے جو رفع الیدین نہیں کرتے تھے، لیکن وہ بھی دیانتداری سے یہ سمجھتے تھے کہ رفع الیدین اس موقع پہ نہ کرنا یہ رسول اللہ کی سنت۔ اب جذبہ ان دونوں کا ایک جیسا ہے، کرنے والوں کا بھی یہی جذبہ ہے کہ نبی پاک کی ہم سنت کی اتباع کر رہے ہیں، اور جو نہیں کر رہے ہیں ان کا بھی یہی جذبہ ہے کہ ہم نبی پاک کی سنت سمجھ کر۔ یہ ہمارے جو اختلافات ہیں نا، میں نے مدینہ یونیورسٹی میں یہی پڑھا ہے، اختلاف الفقہاء علماء، اس کے اسباب کیا تھے؟ ادلہ کا اختلاف تھا۔ اس لیے اب ہمارے اپنے اہل حدیث کے اندر تھا۔ میں سندھ میں جاتا رہا، پیر آف جھنڈا، یہ جو نا پیر پگاڑا، ان کے وہ تایا زاد بھائی تھے۔ پیر آف جھنڈا خاندان کی ایک پگ ہوتی ہے، ایک جھنڈا ہوتا ہے راشدی خاندان کا، یہ بھی راشدی ہے وہ بھی راشدی۔ پگ ان کے حصے میں آئی، جھنڈا ان کے حصے میں آیا۔ ہمارے اہل حدیث دو بہت بڑے بزرگ پاکستان میں، شاید ان سے بڑا کوئی محدث دونوں سے نہیں گزرا۔ بڑے بھائی کا نام تھا پیر سید محب اللہ شاہ راشدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے محدث۔ ان کے چھوٹے بھائی تھے حضرت پیر سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت بڑے محدث۔ حضرت پیر محب اللہ شاہ جو بڑے تھے نا، جب وہ رکوع سے کھڑے ہوتے نا، جیسے ہم اہل حدیث اہل سنت کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، ہاتھ مل کے بول رہے ہیں، ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ان کے چھوٹے اپنے چھوٹے بھائی، وہ بھی بہت بڑے شیخ الحدیث اور محدث، بیت اللہ کے اندر استاد رہے، وہ جب رکوع سے اٹھتے تھے نا، وہ ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے بلکہ ہاتھ دونوں نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے چھوڑنے کے دلائل پہ لکھی، انہوں نے ہاتھ باندھنے کے دلائل پہ لکھی۔ میں ایمانداری سے کہتا ہوں وہ دونوں اللہ کے ولی، دونوں بہت بڑے محدث، اور دونوں ہی انشاءاللہ حق پہ تھے، دونوں اتباع سنت پہ تھے۔ تو یہ جو اختلافات ہوتے ہیں نا، ان کی بنیاد پر فتوے نہ لگایا کرو، اپنے دلوں میں وسعت پیدا کرو۔ سب مسلمان ہیں، کلمہ گو، ان کا احترام کیا کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، اس مسجد کو اللہ اتحادی امت کا پیغام پھیلانے والا مرکز بنائے۔ یہاں سے جو علماء وہ پیغام دیں محبت کا، پیار کا۔ ابھی ہم کل اسلام آباد میں تھے، چیف آرمی سٹاف انہوں نے ہمیں بلایا ہوا تھا، علماء کا ایک اجتماع تھا، وہاں پہ پرائم منسٹر انہوں نے بھی تقریر کی، انہوں نے خود تقریر کی، بڑی لمبی بڑی شاندار، اور 6 علماء انہوں نے بھی تقریریں کی۔ اس طالب علم کا نام بھی ان میں شامل تھا، میں نے بھی الحمدللہ وہاں پہ اپنا موقف دیا۔ وہاں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ الحمدللہ دنیا میں صرف 5 ملکوں کے پاس یہ سسٹم تھا سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے والا، فائر وال۔ اب تو نا آئی ڈی کا پتہ نہیں چلتا، اوپر آئی ڈی کسی اور کی لگی ہوتی، فوٹو کسی اور کی لگی ہوتی، اوپر لکھا ہوتا ہے بوٹا،
انہوں نے بلکہ یہ نام لیا کل تو اندر پتہ نہیں سکوٹا جینی بیٹھا اندر نام کسی اور کے پیچھے اور بعض اوقات جتنے میڈیا کے اوپر چیزیں چلتی تھیں نا سوشل میڈیا پہ وہ پاکستان کی نہیں تھی، وہ ساتھ والے ملک سے آتی تھی اور ہم سمجھتے کہ بلے بلے بلے، بلکہ اس کی مثال یوں بھی سمجھے اب جو ہم پاکستان میں رہتے ہیں نا پاکستان کے تقاضے کچھ اور ہیں اور ہندوستان میں جو مسلمان رہتے ہیں نا ان کے معاملات کچھ اور ہیں۔ ہندوستان کی جو حکومت وہ یہ چاہتی ہے کہ مسلمان وہاں پہ 26 کروڑ یہ آپس میں لڑے رہیں، اہل حدیث سنی بریلوی ایک دوسرے سے لڑیں تاکہ ان کی قوت وہاں پر الگ الگ رہے، وہ ان کو وہاں پہ لڑاتے ہیں، لیکن یہاں ہماری ضرورت ہے ہم اکٹھے رہیں، اس لیے ان کے اور ہمارے معاملات الگ الگ ہیں۔ اب فائر وال پاکستان کے اندر 14 اگست انشاءاللہ یہ نافذ ہو جائے گا، انسٹال ہو جائے گا، ہمارے سوشل میڈیا پہ اب ایسی باتیں انشاءاللہ نہیں آئیں گی، اور جو بھی کسی آئی ڈی کے پیچھے چھپ کر کوئی حرکت کرے گا نا وہ فائر وال فوراً بتائے گا کہ اصل بندہ کون ہے، کہاں پہ بیٹھا ہے، اس کا اصل ٹیلی فون نمبر کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا نام کیا ہے۔ اب انشاءاللہ یہ جرائم سوشل میڈیا پہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ، اور یہ دنیا میں صرف 5 اور ملکوں کے پاس ہے، ترقی یافتہ بڑے ملکوں کے پاس، یہ چھٹا ملک پاکستان الحمدللہ جس کو اللہ پاک نے یہ ترقی عطا کر دی۔ انشاءاللہ پاکستان مستحکم ہے، مضبوط ہے، مضبوط رہے گا انشاءاللہ۔ ہم میں نے کل بھی وہاں پہ کہا، اب بھی کہتا ہوں کہ ہم یہ جو ہمارا پروگرام انسٹال کر رہے ہیں فائر وال کا، ہم اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں، اور استحکام پاکستان آپریشن جو بھی لانچ کیا جا رہا ہے ہم اس کی بھی بھرپور تائید کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما، یا اللہ اس کے بانی، اس کے معاون، اس کے لیے جگہ دینے والے، تعاون کرنے والے سب بھائیوں بزرگوں کو اللہ پاک اجر عظیم عطا فرما۔ یہ جتنے علماء اس کے افتتاح کے پروگرام میں شریک ہوئے، تشریف لائے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ میرے جتنے بزرگ عزیز دوست بھائی بچے اس پروگرام میں شامل ہوئے، اگر کوئی میری بیٹیاں بہنیں آئیں، اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ ہمیں پاکستان کو اللہ پاک ہمارے اس وطن کو استحکام عطا فرما، اس کا برا سوچنے والوں کو ہدایت عطا فرما، اگر ان ظالموں کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو پھر انہیں نیست و نابود فرما۔ اللہ پاکستان کو ترقی عطا فرما، اللہ ہمارے سپہ سالار اور ہماری افواج کی حفاظت فرما، اللہ انہیں ہر حاسد کی حسد سے محفوظ فرما، یا اللہ ہماری صف میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، یا اللہ پاک امت مسلمہ کے اندر جو انتشار ہے اپنی رحمت کے ساتھ اسی اتحاد میں تبدیل فرما۔ اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، کشمیری مظلوموں کی مدد فرما۔ اللہ پاک قیامت کے دن جیسے ابھی حضرت حدیث سنا رہے تھے، مساجد سے محبت کی برکت سے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمانا، اللہ عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمانا، اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرمانا۔ اللہ میدان حشر میں اولیاء کرام، محدثین اعظام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کا ساتھ نصیب فرمانا۔ یا اللہ جو ہمارے علماء ساتھی احباب فوت ہو گئے ان سب کی بخشش فرما، اللہ ان کی قبر نور سے منور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔